بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نماز جنازہ کے متعلق مزید معلومات حاصل کریں گے۔ مسئلہ نمبر 7، نماز جنازہ سواری پر پڑی تو نہ ہوئی۔ امام کا بالغ ہونا شرط ہے، خواہ امام مرد ہو یا عورت۔ نابالغ نے نماز پڑھائی تو نہ ہوئی۔ نماز جنازہ سواری پر پڑھ لیا تو اس سے نماز جنازہ نہیں ہوگا، اور امام بھی بالغ ہونا چاہیے، بچہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، عورت نے پڑھائی تو وہ بھی نماز ہو گئی۔ دوبارہ مرد کو آپ جماعت کروانا یا نماز پڑھانا یہ درست نہیں ہے۔ نماز جنازہ میں میت سے تعلق رکھنے والی چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1، میت کا مسلمان ہونا، یہ ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 8، میت سے مراد وہ ہے جو زندہ پیدا ہوا پھر مر گیا۔ تو اگر مردہ پیدا ہوا بلکہ اگر نصف سے کم باہر نکلا، اس وقت زندہ تھا اور اکثر باہر نکلنے سے پہلے ہی مر گیا، تو اس کی بھی نماز نہ پڑھی جائے۔ جو بچہ مردہ پیدا ہوا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، یا جب نکلا اس وقت زندہ تھا لیکن ابھی زیادہ نہیں نکلا، تھوڑا نکلا تھا، زندہ تھا، ابھی زیادہ نکلا تو فوت ہو چکا تھا، تو ایسی صورت میں بھی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 9، چھوٹے بچے کے ماں باپ دونوں مسلمان ہوں یا ایک تو وہ مسلمان ہے، اس کی نماز پڑھی جائے گی، اور دونوں کافر ہیں تو بچے کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ میت کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ میت مسلمان ہوگی تو جنازہ پڑھیں گے، مسلمان نہیں تو پھر اس کا جنازہ بھی نہیں۔ ہر مسلمان کی نماز پڑھی جائے اگرچہ وہ کیسا ہی گناہ گار ہو، مگر چند قسم کے لوگ ہیں کہ ان کی نماز نہیں۔ نمبر 1، باغی، جو امام برحق پر ناحق خروج کرے اور اسی بغاوت میں مارا جائے تو ایسے بندے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ نمبر 2، ڈاکو، کہ ڈاکہ میں مارا گیا، نہ ان کو غسل دیا جائے نہ ان کی نماز پڑھی جائے، مگر جب کہ بادشاہ اسلام نے ان پر قابو پایا اور قتل کیا تو نماز اور غسل ہے، یا وہ نہ پکڑے گئے نہ مارے گئے بلکہ ویسے ہی مرے تو بھی غسل اور نماز ہے۔ جب ڈاکہ مارنے گئے، ڈاکہ مارتے ہی مارے گئے، اسی حالت میں مر گئے، تو اب اس صورت میں ان پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر بعد میں کسی نے پکڑ لیا، بعد میں ان کو مار دیا، یا کسی پولیس کے ہتھے چڑھ گئے، ان سے مر گئے، تو ایسی صورت میں نماز بھی پڑھی جائے گی اور غسل بھی دیا جائے گا۔ نمبر 3، جو لوگ ناحق پاسداری سے لڑیں بلکہ جو ان کا تماشا دیکھ رہے تھے اور پتھر آ کر لگا اور مر گئے تو ان کی بھی نماز نہیں۔ ہاں، ان کے متفرق ہونے کے بعد مرے تو نماز ہے۔ جو لوگ ناحق پاسداری کسی چیز کی کر رہے تھے، مثال کے طور پر وہ کسی جگہ پر ناحق قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی نے آ کر ان پر حملہ کر دیا، تو ایسی صورت میں وہ مر گئے تو اب ان کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ نمبر 4، جس نے کئی شخص گلا گھونٹ کر مار ڈالے، اس کا بھی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ نمبر 5، شہر میں رات کو ہتھیار لے کر لوٹ مار کریں، وہ بھی ڈاکو ہیں، اسی حالت میں مر جائیں تو ان کی بھی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ نمبر 6، جس نے اپنی ماں یا باپ کو مار ڈالا، اس کی بھی نماز نہیں۔ جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو بھی مار ڈالا، اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ نمبر 7، جو کسی کا مال چھین رہا تھا اور اس حالت میں مارا گیا، اس کی بھی نماز نہیں۔ جیسے آج کل وہ چھین لیتے ہیں چیزیں، موبائل چھین لیا، کسی کا کچھ چھین لیا، تو چھیننے کی حالت میں اگر وہ مر گیا
تو اس صورت میں بھی اس کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ مسئلہ، جس نے خودکشی کی، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر اس کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اگرچہ قصداً خودکشی کی ہو۔ جو شخص رجم کیا گیا یا قصاص میں مارا گیا اسے غسل دیں گے اور نماز پڑھیں گے۔ خودکشی بھلے گناہ ہے لیکن اس کی نماز جنازہ ضرور پڑھیں گے کہ گناہ ہے، وہ کفر نہیں ہے۔ نمبر 2، میت کے بدن اور کفن کا پاک ہونا۔ پہلی شرط تھی کہ میت مسلمان ہو پھر اس کی نماز پڑھیں گے، دوسری شرط ہے میت کا کفن اور بدن پاک ہو۔ بدن پاک ہونے سے یہ مراد ہے کہ اسے غسل دیا گیا ہو یا غسل ناممکن ہونے کی صورت میں تیمم کرایا گیا ہو، اور کفن پہنانے سے پیشتر اس کے بدن سے نجاست نکلی تو دھو ڈالی جائے، اور بعد میں خارج ہوئی تو دھونے کی حاجت نہیں۔ اور کفن پاک ہونے کا یہ مطلب ہے کہ پاک کفن پہنایا جائے، اور بعد میں اگر نجاست خارج ہوئی اور کفن آلودہ ہوا تو حرج نہیں۔ یہ دوسری شرط ہے میت کے جنازہ پڑھنے کی۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔